آپ نا کافی تھکے تھکے لگ رہے ہیں. اللہ جو قرآن کریم نے ہمیں مومنوں کا مزاج بتایا نا، اس میں کا تو نام ہی کوئی نہیں. اس میں ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ وجد میں آ جاتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ ہو کیا گیا ہے حضرت، شاید کو کافی دور لگتا ہے نکل گئے ہیں. کچھ راگوں کی عادی ہو گئے، کچھ شاید ہمیں کلاموں کی بھی کچھ ایسی عادت پڑ گئی. حالانکہ وہ جو مجھ سے پہلے کیونکہ میں نہیں کسی کو جاننے والا، اس نے بیچارے نے بڑے بڑے اچھے کلام پڑھے لیکن داد والا کوئی معاملہ نہیں. تو اگر ابھی کسی ایسے کو لا کے کھڑا کر دیا جائے نا جو یہ کہ میں اتھے نچی، میں اتھے نچی، میں اتھے گئی، میں اتھے گئی، پتہ نہیں یار کیوں ہمارے مزاج دن بدن اتنے بگڑتے جا رہے ہیں. حضرت نہیں، حضرت تبدیلی لائیں خود میں اور قدر کیا کریں جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے نا. یہ نکلیں ذرا ان معاملات میں سے نا. اور دیکھیں نا، برفی ہم نے کھانی ہو تو ہم اعلیٰ منگا کے کھاتے ہیں، تو پتہ نہیں اب کلاموں کے معاملے میں ہمارا ٹیسٹ کیوں اتنا گرتا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھو، سامنے سے حرکت میں کوئی نہیں آئے گا. بیدم وارسی کو پڑھ لو، کوئی حرکت میں نہیں آئے گا. اور کسی ایسے شاعر کو پڑھ لو جس کا پتہ نہیں ہے کون، تو جناب وہ ٹھٹوں کے ٹھٹ پھر جو ہے نا. نہیں حضرت، اور حالات بہت زیادہ جو ہے نا وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کرے کو بہتری ہے. باقی میں نے آپ کو قرآن کا رنگ بتا دیا کہ وہاں راگ کا تو نام ہی کوئی نہیں، وہاں صرف اتنا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. سبحان اللہ. اس لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں پہ رحم کر. ہمارے دلوں میں مجھے بہرحال بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ پتہ نہیں ہمارے مزاج. شاعر اچھا کلام پڑھے گا، سامنے کوئی حرکت نہیں ہے، اور کوئی ہم ہی پکڑ کے کوئی لگڑ بگڑ سا پڑھ دو تو جناب دے نعرے تے نعرہ، یہ نعرہ وہ نعرہ وہ. نہیں، اپنے مزاج کو بدلیں اور اللہ کے حضور دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر. آمین 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 آمین. کیونکہ میں یہ بات سنا کے پھر باقاعدہ کچھ ترلا ہی ڈالنا ہے، میں نے خطاب کیا کرنا ہے. یہ اب آپ کو اپنے بڑوں کا مزاج بتانے لگا. اور بھائی میں کو دعویٰ کر دوں نا، میرا دعویٰ رد ہے، میرا دعویٰ نہیں رہا. مزہ تو تب ہے جب اوپر سے کوئی آرڈر آ جائے. اور میں آپ کو ان کی بات سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے خود نہیں کہا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. تو بھائی آزمائش تو پھر ہے، اور جس کا جتنا قرب ہے آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہیں. حضرت تو یہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک دن نا فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ جو ابراہیم کی عبادت ہے نا، یہ تجھ سے محبت ہے، یہ اس لیے ہے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا بڑھا کر دیا. اور بس کچھ نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. بہرحال لکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، چلو میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں، جو ڈنگر تھے نا، جو آپ کے مال مویشی تھے، ان کے گلوں میں جو پٹے تھے نا حضرت، وہ سونے کے تھے، اور جو قلعے تھے نا وہ چاندی کے تھے. یہ تفاسیر میں لکھا ہے. اتنا اللہ نے اپنے خلیل کو عطا کر دیا. تو فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ یہ جو عبادت ہے نا یہ اس لیے ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ابراہیم نہ تجھ سے اتنی محبت کرے. تو اللہ کو تو پتا تھا نا قلب خلیل کا کہ اگر یہ دھڑکتا ہے تو میری محبت میں دھڑکتا ہے. فرمایا پھر اس طرح کرو، جاؤ ٹیسٹ کر لو جا کے، ابراہیم کو ٹیسٹ کر لو جا کے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ نا بصورت انسان ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کوئی مائک نہیں منگایا، کوئی راہ نہیں لگایا حضرت، کوئی سر شر نہیں تھا حضرت. اس نے حضرت پکارا اللہ، وہ بس کہنا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑھنا تھا کہ آپ بے چین ہو گئے، اٹھے ہوئے، کس نے میرے محبوب کا نام لیا. اب وہ تلاش کر رہے ہیں تو ظاہر فرشتہ کھڑا تھا، مل گیا. آپ نے پوچھا بھئی یہ ابھی فضا لفظ اللہ سے گونجی تو نے سنا؟ وہ کہتا ہے جی سنا. تو آپ نے فرمایا چل سنا تو نے بھی، لیکن کیا تجھے پتہ ہے یہ کس نے کہا؟ اللہ. تو فرشتہ کہتا ہے جناب میں نہیں کہا ہے. تو آپ فرمانے لگے یار پھر کام نہیں کرتا، ایک بار پھر کہہ دیں. تو کیونکہ آزمائش آئی تھی نا، تو وہ فرشتہ کہتا ہے حضرت میں اس طرح نہیں کہوں گا، کچھ لوں گا، کیا دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار نظر اٹھا، شاید تیری نظر بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے. اس سے آگے بھی یہ جتنا مال ہے نا، یہ جتنے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائیں، یہ ساری میری ہیں. چل تجھے آدھا دے دیا. ایک دفعہ پھر کہہ اللہ.
وہ اب کہنے والا فرشتہ ہے اور سننے والے حضرت خلیل ہیں حضرت۔ وہ فرشتے نے پھر کہا تو ہماری طرح تو نہیں تھے نا حضرت، اللہ معاف فرمائے، ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو نا ہم تو ٹی وی کا والیوم بھی کم نہیں کرتے حضرت۔ اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے بھی نہیں لیتی کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن وہاں تو حضرت عاشق تھے نا حضرت، تو بے چینی بڑی۔ آپ نے فرمایا یار ایک بار پھر کہے۔ اس نے کہا جناب آدھا مال آپ نے دے دیا، اب کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا بھی دے دیا، چل پھر کہے۔ فرشتے نے پھر کہا اللہ، تو او آئے آئے محبت نے اور جوش مارا، فرمایا یار پھر کہہ کوئی۔ وہ کہتا ہے حضرت آدھا مال آپ نے پہلے دے دیا، آدھا مال آپ نے بعد میں دے دیا، تو اب تو دینے کو بھی کچھ نہیں رہا، تو اب کیا دیں گے کہ میں نام لوں؟ آپ نے فرمایا اتنا مال ہے کیسے رکھوالی کرے گا؟ رکھوالی بھی کر دیا کروں گا، پھر کہا ایک بار حضرت۔ ہاں یہ مزاج ہے، ہاں یہ مزاج ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہر دل دھڑک اٹھے حضرت۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس لیے دھیان کیا کرو حضرت ان باتوں کا، اور اللہ ہم سب پہ